السلام علیکم دوستو جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکالیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائی کی طرح ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اسی طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے اور آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جڑی کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ دوستو، اب بتاتے ہیں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت کے بارے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارہ بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا کچھ کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک دلچسپ بات یوں بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے، کہ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارہ بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور ایک دن خوشی کی، اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے زمین سے مٹی کون سا فرشتہ لے کر آیا، اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کام لیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ اور پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے اس سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا،
میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا حکم بھی انہی کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو زمین میں ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا گیا۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی اور جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعے کے معنی مجتمع ہونا یا مکمل ہونا ہے۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہترین دن جس پہ سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اس ہی دن قیامت ہوگی۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات جو آپ علیہ السلام کی پیدائش اور انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے متعلق ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور 3 بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، چلیے بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کی اور آپ علیہ السلام کے وفات کی۔ تو دوستو، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے پھل ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت خلافت کا تاج سجایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو قصص الانبیاء کے حوالے سے تھی، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ ہماری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل info@zahra کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہماری مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔